الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا إن المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، بزرگی اور برتری، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، اور وہی ہمارا حقیقی معبود یعنی عبادت کا اکیلا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سید المرسلین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، ہادی و رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان قوم و ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بندوں کے حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اکیلا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، توحید اور شرک کی وضاحت کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق میں والدین کا تذکرہ فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حقوق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی بھی قسم کا کوئی برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جو تمہارے اپنے خونی رشتہ دار ہیں۔ خونی رشتہ داروں میں بہن، بھائی، بیٹے اور بیٹیاں، اور پھر یہ سلسلہ ذرا سا اور آگے بڑھے گا تو جو ان کے قریبی ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے، یعنی جہاں ہم نے بیٹی بیاہ دی، جہاں ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، جہاں ہمارے بہن اور بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، اور ہمارے خاندان میں چچا، بڑے ابا، یہ سارے، پھر ننیالی رشتے، یہ سب جو خونی رشتے ہیں۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ۔ مسکین وہ جو اپنے ذریعے معاش سے اپنے اخراجات پورا نہ کر سکے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کو کھلانا پلانا، ان کی دیگر ضروریات، گھر کی دیگر ضروریات، یا اس کی نگرانی میں جس قدر لوگ ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اس کے زیر سرپرستی، اس کے زیر تربیت جتنے لوگ ہیں، تو اگر وہ اپنے ذریعے معاش سے پورا نہیں کر پاتا تو وہ مسکین ہے، اس کی مدد کی جائے گی، اور خصوصاً اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے 3 اقسام کو بیان کیا۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ آیت پوری کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وابن السبیل، اور یہ 3 پڑوسیوں کا ذکر ابھی آئے گا۔ مسافروں کے ساتھ، سفر پہ آدمی نکلا ہے، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، تو اس پڑوسی کے ساتھ کیا کچھ اچھا سلوک آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک اجنبی جگہ ہے، وہ جس دکان پہ جانا چاہتا ہے دکان نہیں معلوم، جس جگہ پہ جانا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں معلوم ہے، اسے راستے کی رہنمائی کی جائے، اس کے لیے کوئی اور تکلیف اور پریشانی آ رہی ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ وہ
صاحب ثروت ہونے کے باوجود بھی وہ مال و دولت والا ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، اس کے باوجود اگر وہ مسافر ہے اور اس کے پاس مال کی کمی ہو گئی، پریشانی آ رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی امداد بھی، زکوٰۃ سے بھی اس کے لیے ایک مد قرار دے دیا۔ آپ غور کیجئے کہ مسافرین کے کس قدر حقوق ہیں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، غلام ہے، لونڈی ہے۔ اب وہ سلسلہ تو نہیں رہا، وہ جو پہلے سلسلہ ہوا کرتا تھا غلام اور لونڈی کا، اس کے نظام کو باقی رکھتے ہوئے اسلام نے اس کو کم سے کم کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نظام باقی ہے کہ کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا حقوق ہیں غلام کے اور لونڈیوں کے۔ یہ حقوق اسی لیے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد ختم ہوں، ان کے لیے بہت سارے حقوق ایسے ہیں جس میں غلام اور لونڈی کا سلسلہ ختم ہو۔ بہرحال ہمارے لیے موجودہ دور میں غلام اور لونڈی کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کام کرنے والا ہے دکانوں پہ، وہ کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے گھر میں کوئی اور بیمار ہو سکتا ہے، کبھی اس کے گھر میں مہمان کوئی آ سکتا ہے، کبھی اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں شادی بیاہ ہو، اس کے ماں باپ بہن بھائی کسی کے ہاں کوئی کام پڑ سکتا ہے، کسی کے ہاں فنکشن میں جانا، یہ ساری چیزیں ممکن ہے نا۔ پھر اس کی تاخیر کرنے پر اور اس کے کسی ناغے پر اتنا ناراض ہم کیوں ہوتے ہیں، اتنا غصہ ہم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم وہ عمل بھی بسا اوقات کر جاتے ہیں جس سے اس کے اور اس کے اولاد کی تربیت اور پرورش میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ وہ آپ کے روزانہ کے خرچ پر یا آپ کے روزانہ کے وظیفے پر اس کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے بھی مہمان آتے ہیں، ہم بھی بیمار پڑتے ہیں، ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں، ہمارے لیے بھی تکلیفیں ہیں۔ تو جیسے ہم انسان ہونے کے اعتبار سے اپنے نوکر یا اپنے خادموں کو کیوں نہیں سوچتے؟ کام کرنے والی ہے، ذرا لیٹ آ گئی، اس نے کچھ کام میں کمی بیشی کر دی، کسی وجہ سے اس نے آج کا ناغہ کر دیا، ڈاکٹر کے یہاں لمبی لائن لگانی پڑ گئی، کچھ اور ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، بچے تھے ان کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو اب اس کام کرنے والی کے اوپر ہم برس پڑیں، اور اس کے ساتھ جتنا بھی ہم اس کے بدلے میں جو کچھ بھی اس سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہم بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو سرزنش کر سکتے ہیں، اس کو دوبارہ یہ ساری چیزیں نہ کرنی رہے، وہ اتنی ڈری اور سہمی ہوئی رہے، ہم اتنا اس کو اذیت دے دیں۔ اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بعد یہ چند ایسے لوگوں کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ جس کے سماج میں، معاشرے میں ہمیشہ جس کا ہم اور آپ فیس کرتے رہتے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، اس کو اللہ نے گھمنڈ اور تکبر سے تعبیر کیا۔ ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ گھمنڈ اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ 3 قسم کے پڑوسیوں کا جو ذکر ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ ایک وہ پڑوسی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، مسلمان ہیں اور خونی رشتہ ہے۔ اس میں زیادہ تر خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آتا ہے، چچا ہیں، تایا ہیں، یا اور ہمارے دادا کے جو دوسرے بھائی لوگ ہیں، وہ لوگ جب گھروں کے بٹوارے ہوتے ہیں، قریب قریب آدمی رہتا ہے، خاندان۔ تو ایک قسم یہ ہے والجار الجنب، اور دوسری قسم وہ ہے پڑوسیوں کی جو آپ کے رشتہ دار اور خاندان کے نہیں، اجنبی لوگ ہیں، مگر وہ پڑوسی ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی آپ کا ننھیالی یا ددھیالی یا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے والصاحب بالجنب، جو آپ کے ساتھ میں کسی بھی اعتبار سے رہتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے پڑوسی ہیں، کوئی سا بھی اعتبار آپ قائم کر لیجئے،
آپ کی شاپ ہے اس کے اگل بغل میں، آپ کا کچھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو زیادہ تر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، کہیں ٹہلنے گھومنے گئے تو ساتھ ہو گئے، یا وہ غیر مسلم بھائی ہیں، تو ان تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ان کے حقوق بتائے ہیں۔ ترتیب وار تو اگرچہ ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، لیکن ان کے حقوق کو بہت زیادہ بیان کیا گیا۔ دو حدیثیں الگ الگ، ایک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بسا اوقات پڑوسیوں کے لیے اتنی تاکید فرماتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پڑوسیوں کے لیے بھی حق وراثت ہو جائے گا، گویا وہ وارث ہو جائیں گے ترکے میں، اتنی زیادہ تاکید فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث کہ حضرت جبرائیل مجھے اتنی تاکید فرما دیا کرتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے اس بات کا خوف ہو جاتا ہے کہ اب پڑوسی بھی وارثین میں سے ہو جائیں گے۔ آپ غور فرمائیے کہ پڑوسیوں کے لیے اس قدر حقوق کہ وراثت یعنی مال جائیداد پراپرٹی، آپ کا بزنس تجارت گھر مکان جتنا بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے جیسے آپ کے بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ کے ماں باپ بہن بھائی یا اور جو وارثین ہیں، ایسے ہی امید ہے کہ پڑوسی بھی ہو جائیں گے۔ اس طریقے کی تاکید یہ ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہم اور آپ ان کے حقوق کو سمجھیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، اے ابو ذر جب بھی تم سالن بنایا کرو تو اس کا پانی بڑھا دیا کرو، سالن بڑھا دیا کرو، اور اپنے پڑوسی کو بھی دیا کرو، جلی ہوئی کھر کیوں نہ ہو۔ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو اس طریقے سے تم ادا کرو کہ کچھ کمی بیشی ہو جائے، سالن پتلا کرنے پر ٹیسٹ میں تو کمی آئے گی، ظاہر ہے کہ ٹیسٹ میں کمی آئے گی، تو تم یہ برداشت کر لو، تمہیں تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑے، تمہارے کھانے کا ٹیسٹ کم ہو جائے، قبول کر لو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ ایک دوسرا مفہوم اس حدیث سے یہ بھی نکلا، بطور خاص ایسی چیزیں جس کی خوشبوئیں اگل بغل میں جائیں، پڑوس میں جائیں، تو بطور خاص وہ چیز ہمیں دینی چاہیے۔ جس کھانے کی خوشبو آس پاس پڑوس کے لوگوں تک پہنچ رہی ہو، وہ خوشبودار کھانا ضرور دینا چاہیے۔ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا انہیں یہ حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اتنا خوشبودار کھانا تو کبھی نہیں بنتا۔ بچوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے محروم ہیں۔ وہ اپنے والدین کے سامنے جب کبھی ذکر کریں اس چیز کو تو ان کے والدین کی آنکھیں آنسوؤں سے تر نہ ہو جائیں، انہیں تسلی کا تھوڑا بہت سامان پڑوسیوں کی طرف سے تو ہو، یا ان کے دل میں احساس نہ پیدا ہو کہ میں اتنا کمزور اور اتنا کمتر کہ میں اس چیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ چلو اللہ کا شکر ہے میرے پڑوسیوں نے کچھ اس بات کا خیال کیا، میرے بچوں کی خواہشات تو کم سے کم ان کی زبان تو نہیں کھلی۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریے کہ میری زندگی سے کسی کے حسرت اور افسوس نہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے آپ کو انعامات اور اکرامات اور احسانات سے نوازا ہے، یقیناً حدیث ہے ان انعامات کا آپ صحیح طور پر استعمال کیجئے، لیکن لوگوں کی حسرتیں بڑھ رہی ہوں تو نہیں۔
صحابہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں؟ 2 مہینے تک چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ کیوں کھجور اور پانی یا سوکھی روٹیوں پر بسر کر لیتے تھے؟ ایک صحابی آتے کہتے ایک میرے پیٹ پہ پتھر بدھا ہوا ہے یا رسول اللہ، آپ اپنا کپڑا اٹھا کر کے آپ دکھاتے میرے طرف، تو میرے پیٹ میں تو 2 بدھا ہوا ہے دونوں سائڈ، ایسا بھی نہیں کہ صرف بیچ میں بدھا ہوا ہو۔ بھوک اور پیاس کی شدت یہ ہوا کرتی تھی، وہ تو رسول کائنات تھے، سماج اور معاشرے کو لے کر چلتے تھے۔ اس لیے لوگوں کے پیٹ پر اگر ایک پتھر ہے تو جو سماج اور معاشرے کو لے کر چلنے والی شخصیت تھی اس کے پیٹ پر 2 پتھر لگے ہوئے تھے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ یہ جھک نہ جائے، کمر بالکل جھک نہ جائے اور مختلف اور پریشانیاں آ جائیں، اس لیے ٹائٹ رکھنے کے لیے، پیٹ سیدھا رکھنے کے لیے یہ ہوا کرتا تھا۔ اور بے شمار صحابہ اکرام جن کے پاس اللہ نے خوب نوازا تھا، وہ اس لیے صرف نہیں بکثرت یوز کر پاتے، استعمال کر پاتے تھے کیونکہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، جس سماج میں رہتا ہوں اور جس طبقے کے درمیان رہتا ہوں، کتنے سارے افراد ہیں جن کو وقت پہ کھانا نصیب نہیں، چاہے جائے کہ وہ 1 سے زائد 2 اور 3 اور 4 سالن بنا کر کے کھائے پیئیں، 1 سے زائد انتظامات ان کے گھر میں دسترخوان پر ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وقت پہ ان کے لیے ان کو پیٹ بھر دینے والی کوئی چیز موجود ہو، یہی بہت ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے لیے ہم اور آپ اپنے دل کشادہ رکھیں۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے یا سننے میں آتا ہے یا یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، پڑوسی جس کے لیے آپ اپنے کھانے کا ٹیسٹ ہلکا کر لیں، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ چاہے تم جلی ہوئی کھر پیش کر دو، مفہوم یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ چیز حقیر ہے، ہم اسے کیوں پیش کریں۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ قطع کلامی عام طور پر ہوا کرتی ہے، تعلقات نہیں ہوتے، ان کے ہاں آنا جانا نہیں ہوتا، ان کے ہاں سے ہماری بات چیت بند ہوئی رہتی ہے۔ ایک پڑوسی کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف آتی ہے جس کو ہم تھوڑا بہت صبر سے کام کر لے سکتے ہیں، جھیل سکتے ہیں، پریشانی اٹھا سکتے ہیں۔ گھر مکان بن رہے ہوتے ہیں عام طور پر، تو ان ایام میں بطور خاص اس طریقے کی تکلیفیں سامنے آتی ہیں۔ بھئی جس کا مکان بن رہا ہے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں یا اس راستے میں یہ تکلیفیں آئیں گی۔ صبر سے کام لیجئے۔ آپ کا گھر بن گیا، اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی پریشانی اور تکلیف اور ایسی تباہی اور بربادی آئے کہ آپ کا گھر برباد ہو گیا، خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، کچھ اور ہو گیا، تو آپ کو نہیں بنوانا پڑے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سماج اور یہ معاشرہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، پہلے تفصیل بتائی، لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور بھی مختلف احادیث میں الفاظ آئیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، چہرہ نہ پھیرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑے رہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اپنے سینے میں کینہ نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ مزاج بناؤ کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہو، اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھو، ایک دوسرے کے لیے بھلا سوچو، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے سوچو، یہ دعائیں کرو، اے اللہ میرے ذریعے سے، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا دے۔ خیر الناس من ينفع الناس، یہ تصور ذہن میں رکھو ہمیشہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص من ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، نفع بخش ہو، میرے علم سے، میرے مال سے، میری عقل مندی سے
میری ذات سے، میری صلاحیتوں سے یا میری ذات سے کسی بھی اعتبار سے کچھ فائدہ پہنچ جائے میرے بھائی کو، میرے مومن بھائی کو، میرے پڑوسی کو، میرے ملنے جلنے والے کو، میرے مسلمان بھائی کو، کسی پریشان حال کو، کسی ضرورت مند کو، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو، کسی تکلیف میں مبتلا شخص کو، کسی کا بزنس، کسی کی تجارت کمزور پڑتی جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی جاب لیس ہے تو میری رہنمائی سے یا میری ذات سے یا میرے جاننے پہچاننے کے ذریعے سے میں اس کو فائدہ پہنچا دوں. میں ڈھونڈوں میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، میں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میرے اندر کتنا زائد وقت نکل سکتا ہے جو قوم کے لیے مفید ہوگا، میرے پاس کس قدر کچھ ایسا ہے کہ میں لوگوں کے لیے فائدے بخش بن جاؤں، نفع بخش بن جاؤں. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. وہ یہ بات کیوں بھول جاتا ہے جو کسی کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، تکلیف دینے کا باعث بنتا ہے، یا اپنے پڑوسیوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ میرے لیے دعائیں نہیں نکل رہی ہوں گی، میرے لیے لعنت اور ملامت ہو رہی ہوگی، میں کسی کو نقصان پہنچا کر کے اپنے دل کو سکون کیسے محسوس کرتا ہوں، میں کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اپنے آپ کے لیے سکون اور اطمینان کیوں کر سمجھوں، کیوں میں ایسا اتنا سخت دل کیوں ہوں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہاں ہے حدیث؟ اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ بندہ اللہ کے کسی اور بندے کی مدد میں رہتا ہے. کہاں ہے یہ حدیث؟ عقیدہ کہاں ہے اس پر؟ ایمان کہاں ہے اس پر؟ جب تک میں کسی مومن بھائی کی مدد میں رہوں گا تب تک اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا رہے گا. میں کسی کی اولاد کے ساتھ خیر سوچوں گا، اللہ تعالیٰ میری اولاد کے ساتھ خیر سوچے گا. میں کسی اور کے ساتھ بہتر کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری کرے گا. کسی کی اولاد کو کسی کو پریشان کر کے تکلیف پہنچا کر کے میں کیسے یہ سوچ لیتا ہوں کہ میں یا میری اولاد مستقبل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے جیسے ابھی ہیں. سیکنڈوں نہیں لگتے، سیکنڈوں سے بھی کم لمحہ وہ اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کا شمار اللہ کے پاس ہے. بندوں نے تو سیکنڈ تک شمار کیا ہے، سیکنڈوں سے کم لمحہ لگتا ہے ملک کا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پڑوسی ملک کی صورتحال کیا ہے؟ چند دنوں پہلے پڑوسی ملک میں کیا کچھ صورتحال تھی، جان بچانے کے لالے پڑ گئے، بزنس، تجارت، یہ وہ مختلف زندگی کے آرام اور آسائش، کیا امیر کیا غریب، کیا عہدہ و منصب اور کیا بیچارہ مجبور، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور سب ایک ساتھ اس میں شامل ہو گئے. بظاہر تو چیزیں بڑی آسان نظر آتی ہیں، زندگی چل رہی ہے، یہ تو ہماری اپنی سوچ اور ہمارا نظریہ ہے، چل رہی ہے، ایسے ہی چلتی رہے گی، چل رہی ہے، ٹھیک ہے، چلتی رہے گی. اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ تو مدبر کائنات ہے، عرش پر مستوی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس دنیاوی نظام کو کیسے چلانا ہے اور کیا کیا ہونا ہے. اس کا اختیار اور اس کا کنٹرول ہے. کلمہ کون صرف کون کہنا ہے اس ذات کو اور اس کا نتیجہ ہے فیکون، وہ ہو گیا. کہاں مشورہ، کہاں غور و فکر، کہاں سوچ، کہاں کسی کی سننا ہے، وہ تو کون فیکون ہے. اس ذات کے اوپر یقین، اعتبار اور بھروسہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، حقوق العباد یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اور آپ بڑی بڑی نمازیں، زکاتیں اور بڑی ساری عبادتیں، تہجد گزاریاں، سب کچھ لے کر آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں. حقوق العباد کا ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اس میں بڑے بڑے لوگ لاچار، مجبور اور پریشان حال نظر آئیں گے، اور یہی دراصل مفلس لوگ ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے سوال کیا تدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلسی کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، یعنی کوئی سکہ جو رائج الوقت ہو وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، مفلس وہ شخص ہے میری امت میں قیامت کے روز وہ آئے گا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر عبادات ہیں، روزے ہیں، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس موجود ہے، کبھی اس نے 5 وقتہ نمازوں میں کوتاہی نہیں کی، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہیں کی، صدقات جو ہے نوافل کا اہتمام کیا، خوب روزے رکھے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، اے اللہ اس نے گالیاں دی تھیں، بہت نارمل ہے نا ہمارے ہاں گالیاں دینا، بات چیت کا ایک حصہ بن چکا ہے، گفتگو کا ایک پارٹ بن چکا ہے گالی دینا۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ گالی کہتے ہیں برے جملے کا استعمال کسی شخص کے لیے، اب اس میں اس کے لیے آپ چاہے جس طریقے کا برا جملہ استعمال کریں وہ گالی ہو گئی، اب اس میں کیا معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو گالیاں دیتا تھا اللہ یہ ہمیشہ، وَقَذَفَ هَذَا، جب جس کو چاہتا تھا بدنام کر دیتا تھا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا ہوگا، فلاں فلاں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، الزام تراشی کرتا تھا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اللہ مارتا بھی تھا، جب جی میں آیا کسی کو مار دیا، ہاتھ اٹھا لیا۔ بچے کم عمر ہوتے ہیں، بسا اوقات ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ بندوں کی حق تلفی ہے، جو بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کے وقت مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اللہ تعالیٰ یہ مال بھی کھا لیتا تھا، قرض لیتا تھا ادا نہیں کرتا تھا، سامان لے جاتا تھا پیسے واپس نہیں کرتا تھا۔ اب اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جس کے پاس نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہیں اور نہ جانے کیا کیا نیکیاں ہیں، اس کی نیکیاں لے کر کے ان تمام لوگوں کو دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ شکایتیں درج کرائی ہیں۔ تو یہ نمازیں، یہ زکوٰتیں اور یہ حج اور یہ رمضان کے روزے اور یہ ہمارے خیر کے کام، یہ سب اس دن ایسے ہی ہم بانٹ دیں، ایسے ہی ہم سارے لوگوں کو دے دیں؟ کتنی محنتوں سے، مشقتوں سے، کتنا وقت لگا کر کے کچھ خیر کے کام کرتے ہیں، وہ خیر کے کام جو کر کے آخرت میں ہمیں اچھا اجر چاہیے وہ ہم دے دیں دوسروں کو آخرت میں پہنچنے کے بعد۔ آپ سوچئے کہ ہم یہ ساری نیکیاں کر کے دوسروں کے لیے کریں۔ میرے بھائیوں، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بھی روک کر کے رکھیں، اور جو کچھ بھی ہم بندوں کے حقوق میں کمی کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ پڑوسیوں کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے جو کچھ بھی سنا اور جو کچھ بھی سمجھا ہے، دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ سوال یہ ہے کہ پڑوسی کہاں تک ہے؟ اس سلسلے میں علماء اکرام کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء اکرام نے کہا کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں تک پڑوسی ہیں۔ بہرحال الگ الگ رائےوں کے باوجود علماء اکرام نے یہ لکھا ہے عرف عام میں جو چل رہا ہو، یعنی جس معاشرے میں جہاں تک آدمی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہتا ہو، اب جیسے یہ فاٹک حبش خاں، اب اس میں آدمی ایک ایک گلی میں چند گھروں تک ضرور تعلق رکھتا ہے، تو کوشش یہ ہو کہ ہم یہ عمل زیادہ سے زیادہ کر سکیں
رائج ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو کچھ ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں اے اللہ بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں اور عبادات کی ہیں اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو حق اور انصاف کے معاملے میں متحد اور متفق ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل و زبان سے جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔